السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیتہ فسلم علیہ، رواہ مسلم۔ محترم سامعین، آپ کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کیا گیا ہے، جس حدیث کا راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ایک مسلمان کی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو تو چاہیے وہ سلام کرے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے جب آپس میں ملے، جب آپس میں ملاقات کرے تو سلام کرے۔ محترم سامعین، دین اسلام کے اندر سلام کی بڑی اہمیت، سلام کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، سلام کرنے پر بڑی تاکید آئی ہوئی ہے۔ لوگوں کے درمیان میں سلام کو عام کرنا یہ اجر عظیم، بڑا ہی ثواب کا کام ہے، بلکہ ثواب کا کام ہونے کے ساتھ ساتھ سلام کرنا یہ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ اس کی دلیل جیسا کہ ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ایسے لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، اور رشتے داری کو، رشتے ناتوں کو جوڑو، صلہ رحمی کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، اور اس وقت اٹھ کر کے تہجد کی نماز کو پڑھو جس وقت پوری دنیا سو رہی ہو، تدخل الجنت بسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر ان تمام سارے کاموں کو انجام دو گے تو تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے سلامتی کے ساتھ۔ یہ حدیث بتلاتی ہے کہ جہاں پر بہت سارے اسباب ہیں جنت میں داخل ہونے کے، وہیں پر ایک سبب یہ بھی ہے، انسان اگر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے ان میں سے ایک اہم سبب یہ ہے سلام کو عام کرنا، سلام کو پھیلانا۔ میرے بھائیوں، دین اسلام کے اندر سلام کی اتنی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے، اتنی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی انسان کسی مجلس میں، کسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور پھر وہ انسان اس مجلس سے اٹھ کر کے چلا جائے، یہاں تک کہ ایک دیوار ہو یا ایک درخت ہو یا ایک پتھر ہو اس کے درمیان میں حائل ہو جائے، مثلا انسان مسجد سے نکلا اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد انسان دوبارہ واپس آ جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں جو انسان، وہ انسان مجلس سے غائب ہوا تھا، فوراً جب دوبارہ واپس آیا ہوا ہے تو واپسی پر سلام کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے، بلکہ سلام کا فائدہ بتلایا جاتا ہے کہ سلام کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے آپس میں الفت و محبت پیدا ہوتا ہے۔ ایک انسان جب ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو ایک مسلمان کی طرف سے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایک میسج، ایک پیغام یہ جاتا ہے کہ میرے بھائی، میری جانب سے، میری طرف سے آپ کے لیے میرے دل میں نہ کوئی کینہ ہے، نہ کوئی کپٹ ہے، نہ کوئی بغض ہے، نہ کوئی حسد ہے۔ یہ سلام کا ایک میسج جاتا ہے، تو سلام کے ذریعے سے آپس میں الفت و محبت پیدا ہوا کرتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سلام کے جو آداب ہیں، سلام کے جو طریقے ہیں، ان کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ احادیث کے اندر سلام کے کچھ آداب بتلائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے معلوم چلتا ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، حضرت عمران
عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مکمل سلام کرے. کیونکہ انسان جس قدر مکمل سلام کرے گا, پورا سلام کرے گا, اسی کے بقدر انسان کو اس کو پورا اجر و ثواب دیا جائے گا. عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم. کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 10 نیکی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 10 نیکی. پھر ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہاں پر ورحمۃ اللہ کی زیادتی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 20 نیکی. اسی طریقے سے ایک تیسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں 30 نیکی. پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی انسان مکمل سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. ہر انسان کو اس 30 نیکیوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طریقے سے سلام کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے جب سلام کیا جائے تو سلام کا جواب بہترین انداز سے دیا جائے. بہترین انداز سے سلام کا جواب دینا چاہیے, جیسا کہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا تم وہی چیز انہیں لوٹا دو. اس آیت کریمہ سے معلوم چلتا ہے اگر کوئی آدمی سلام کرتا ہے السلام علیکم تو جواب دینے والے کو چاہیے پورا بڑھ کر کے زیادہ کر کے جواب دے, یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کوئی آدمی کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب دینے والے کو چاہیے آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس طریقے سے زیادتی کے الفاظ کے ساتھ, یعنی زیادتی کے ساتھ آپ سلام کا جواب دیں تو اسی حساب سے اللہ رب العالمین آپ کو اجر دے گا. یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھنی چاہیے, بہت سارے لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں بہت سارے حضرات مغفرتہ, اسی طریقے سے ورضوانہ, مغفرتہ, اس طرح کے الفاظ کی زیادتی کرتے ہیں. اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں پر بھی ثابت نہیں. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہیں تک ثابت ہے اور یہیں تک جواب بھی دینا چاہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین, سلام کے احکام اور اس کے آداب میں سے ایک اہم ادب یہ ہے کہ انسان جب کسی مجلس میں بیٹھے, جب انسان کسی محفل میں بیٹھے یا درس و دروس کا جب اہتمام ہو, آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی, اٹھتے وقت بھی اور بیٹھتے وقت بھی انسان کو چاہیے کہ سلام کرے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے, جیسا کہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت سے معلوم چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا انتهى احدكم الى المسجد فليسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی مجلس میں پہنچے, مجلس میں حاضر ہو, چاہے کسی بھی طرح کی مجلس ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیسلم, چاہیے کہ وہ سلام کرے. فاذا اراد ان يقوم فلیسلم. اسی طریقے سے جب انسان مجلس سے جانے لگے یعنی کھڑے ہونے کا ارادہ کرنے لگے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیسلم, چاہیے کہ وہ سلام کرے. کیوں؟ فلیست الاولی باحق من الاخرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ پہلا دوسرے سے زیادہ حقدار نہیں ہے. کیا مطلب؟ یعنی دونوں سلام یکساں ہیں, دونوں سلام برابر ہے. کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ پہلے سلام کی زیادہ فضیلت ہے, آخری سلام کی فضیلت نہیں ہے, ایسا نہیں, بلکہ دونوں سلام ضروری ہیں. جس طریقے سے مجلس کے شروع کرنے سے پہلے سلام کرنا ضروری تھا, اسی طریقے سے مجلس سے جاتے وقت بھی سلام کرنا ضروری ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چلتا ہے. آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہ اس حدیث پر, اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں. یہ چیز لوگوں میں
عام نہیں ہے۔ لوگ مجلس میں بیٹھتے وقت آتے وقت تو سلام کرتے ہیں، لیکن جب مجلس کی انتہا ہوتی ہے، جب مجلس ختم ہونے لگتی ہے تو جاتے وقت سلام نہیں کرتے ہیں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم چلتا ہے یہ بھی سنت میں سے ہے، یہ بھی سلام کے آداب میں سے ہے۔ یہ سلام کے تعلق سے چند باتیں تھیں جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مولا کریم جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں ان تمام باتوں کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام باتوں کو کہنے سے زیادہ ہم تمام سامعین کرام کو عمل کرنے کی اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔